السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک ہے جس میں آقا دو عالم ارشاد فرماتے ہیں اعمل ما شئت کما تدین تدان، یعنی تم جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ آج کل آپ جتنے بھی اخبارات اٹھا کر پڑھ لیں تو یہی خبر ملتی ہے کہ اسرائیل کو غزہ میں بدل دیا گیا، یعنی اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا تو ایران نے بھی جوابی کارروائی میں اسرائیل پر جس طرح سے زبردست حملہ کیا، اسرائیل اسے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ ایران کبھی ہم پر اس طرح سے حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب اسرائیل پر ایران نے حملہ کیا تو کچھ لوگوں نے یہ بولنا شروع کیا کہ ایران کو جہاں عام لوگ رہتے ہیں، عام لوگوں کے درمیان میزائل نہیں گرانا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایران یہ غلط کر رہا ہے، وہ عام لوگوں میں میزائل گرا رہا ہے، ایسے لوگوں سے میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ اسرائیل مسلسل 2023 سے 2025 آ چکا ہے، غزہ کے جن جگہوں میں، جن شہروں میں وہ حملہ کر رہا ہے، وہ میزائل گرا رہا ہے، تو کیا وہاں پر عام لوگ نہیں تھے؟ وہاں آبادیاں نہیں تھی؟ کیا وہاں بلڈنگیں نہیں تھی؟ کیا وہاں عمارتیں نہیں تھی؟ کیا وہاں لوگ آباد نہیں تھے؟ کیا وہاں ہاسپٹل نہیں تھے؟ کیا وہاں مسجدیں نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، لیکن اسرائیل نے ان ساری چیزوں کو کھنڈر بنا دیا۔ تو جس وقت اسرائیل غزہ کے عام لوگوں کو مار رہا تھا، اس وقت تو کوئی یہ بات نہیں کر رہا تھا کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے غزہ پر وہ ظلم ہے۔ اسرائیل کو چاہیے کہ حماس سے سیدھے سیدھے لڑائی لڑے۔ مجھے بتائیے غزہ کے معصوم اور مظلوم لوگوں نے کیا بگاڑا ہے؟ غزہ کے لوگوں کو کیوں ستایا جا رہا ہے؟ تب تو کوئی یہ بات نہیں کر رہا تھا، لیکن آج جب اسرائیل کو منہ توڑ جواب مل رہا ہے تو لوگ گیان دینا شروع کر دیے کہ رہائشی علاقے میں بم نہیں گرانا چاہیے۔ تو سن لیں، ایران کے ساتھ اسرائیل نے جو جنگ شروع کی ہے، اسرائیل کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اسرائیل ایران کو حماس یا فلسطین یا غزہ سمجھ بیٹھا تھا، اور غزہ اور ایران میں فرق یہ ہے کہ غزہ کے پاس اپنے ہتھیار نہیں ہے، اپنا ایئر ڈیفنس نہیں ہے، ان کے پاس فوج نہیں ہے، اس لیے غزہ میں جو کچھ بھی کر رہا تھا تنہا اسرائیل خود کر رہا تھا، وہاں اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ تو جب اسرائیل نے غزہ کے معصوم بچوں کو مارا، وہاں کے بے قصور لوگوں کو مارا، تو حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ تم جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو جب اسرائیل نے غلط کیا، جیسا کیا، انشاءاللہ اسرائیل کو ایسا ہی بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ اب اسرائیل کا پالا ایران سے پڑا ہے جو غزہ کی طرح نہتا نہیں ہے، بلکہ ایران وہ ہے جس کے پاس اپنا ایئر ڈیفنس ہے، جس کے پاس اپنے میزائل بھی ہیں، جس کے پاس اپنے فوج بھی ہیں، جس کے پاس اپنے ہتھیار بھی ہیں، اور جو خود پاورفل ہے، جو اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لڑ سکتا ہے۔ اسرائیل کے آس پاس جو منافق حکمراں موجود ہیں جیسے اردن، جارڈن، یہ منافق حکمراں اگر ایران کے میزائل کو راستے میں روکنے کا کام نہ کریں، اگر ایران کے میزائل کو یہ مردود لوگ نہ روکے، تو ایران اسرائیل میں وہ تباہی مچائے گا جس کے بارے میں اسرائیل کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسرائیل نے 300 سے 400 میزائل ہی چھوڑی ہے، ان میں سے کچھ ہی میزائل ہے جو اسرائیل تک پہنچی ہے۔ اس کے باوجود حال یہ ہے کہ اسرائیل کا جو تیل اویو جو شہر ہے وہ اتنے ہی میزائلوں میں غزہ جیسا دکھنے لگا ہے، اور غزہ جیسی تصویر نظر آنے لگی ہے۔ اسرائیل کے لوگ بنکروں میں بھاگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ نیتن یاہو کے چہرے پر صاف صاف ڈر دکھ رہا ہے۔ نیتن یاہو کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس نے ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ کر بہت بڑی غلطی کر دی، جو غلطی اسے نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کا سپورٹ ضرور ہے، اسی وجہ سے ابھی بھی وہ حملہ کرنے سے رک نہیں رہا ہے، اور ساتھ میں اسرائیل کے سپورٹ میں دنیا کے جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں سب کا سپورٹ ہے۔ اور رہا ایران،
تو ایران ابھی تنے تنہا نظر آ رہا ہے، جس کے ساتھ میں کھل کر ابھی کوئی بھی نہیں دکھ رہا ہے، لیکن آپ سب دعا کریں کہ جو لوگ غزہ کے معصوم بچوں کو، نہتوں کو بھوک اور پیاس سے تڑپا تڑپا کر مارے ہیں اور مار رہا ہے، ایسے لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے جس نے قدم بڑھایا ہے، اللہ ان لوگوں کو اور بھی حوصلہ دے اور بھی طاقت دے، تاکہ ان ظالموں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے جو غزہ میں کیا وہ بالکل غلط تھا۔ اس لیے اگر تم غلط کرو گے تو اس غلطی کا سزا تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اسرائیل نے جو غزہ کے ساتھ کیا اس کی سزا اسے ملنی چاہیے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔